بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہا یہ سائل سوال کرتے رہتے تھے اور اب بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیا بنو ہاشم اور سادات، سیدات، سید حضرات، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ مذہب احناف میں اور آج کے موجودہ دور کے جو ہمارے مفتیان اعظام ہیں وہ فتاوی جات میں جو لکھتے ہیں وہ عدم جواز کا ہی حکم لکھتے ہیں، اور یہی قدیم اور جدید تمام تر فتاوی جات، کتب فقہ وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب کوئی صحیح طریقے سے مدد کرنے والا نہیں ہے اور ان کا کوئی تعاون نہیں ہو رہا ہے تو کیا یہ زکوٰۃ نہیں لیں گے؟ تو کیا آپ یہ بھیک مانگے یا پھر کیا کریں گے یہ؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس میں کچھ تفصیلی بحث دلائل کی روشنی میں نقل کروں گا، آپ دیکھتے رہیں۔ پہلے تو وہ جو مذہب احناف میں ہے اس کو میں نقل کرتا ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے فتوے کو پیش کیا ہے میں ان فتوے کو پیش کروں گا، اور جو حضرت نے فتویٰ دیا ہے اسی فتوے کو میں بھی دیتا ہوں، اور میں بھی لوگوں سے یہی کہوں گا جو حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ کیا ہے، وہ میں ابھی آگے نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ کتب فقہ کی جو مشہور کتابیں ہیں اور فقہائے احناف نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھتے ہیں کہ سادات اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ کی رقم دینے کے سلسلے میں علماء احناف میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو عام کتب فقہ کے اندر ہے مشہور قول کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو عام کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے اور یہی فتاوی جات میں نقل بھی کیا گیا ہے۔ یہ قول عام کتب فقہ میں مل جائے گا کہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا، آپس میں ایک دوسرے کو دینا جائز ہے، کسی دوسرے سے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تفصیل فتح القدیر وغیرہ کے اندر دوسری جلد صفحہ 272 پر نقل کی گئی، جو دارالفکر وغیرہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ بنایا کے اندر بھی چوتھی جلد صفحہ 203 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ کسی قسم کا صدقہ چاہے وہ واجبہ ہو یا نافلہ ہو یا وقف ہو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی فتح القدیر کا حوالہ ملاحظہ فرمائے، دوسری جلد صفحہ 273، دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اور معارف السنن علامہ یوسف بن نوری کی جو چھپی ہوئی ہے، حضرت کی تحریر کردہ ہے، علامہ کشمیری کے جو افادات ہے اس کو ضبط کیا ہے، اس کی معارف السنن 5ویں جلد صفحہ 266 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا پرانا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اس کے آگے شرح معانی الآثار میں ہے خمس الخمس، 5واں حصہ جس کو کہتے ہیں، مال غنیمت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اب زکوٰۃ واجبہ بھی دینا جائز ہے۔ یہ صاحب تحتاوی لکھتے ہیں کہ چونکہ نظام خمس موجود نہیں ہے اور اس طریقے سے مال غنیمت کا نظام موجود نہیں ہے تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ و صدقات واجبہ بھی دینا جائز ہے۔ میں بھی اسی مسئلے پر مصر ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ آج کے دور میں مانگنے سے بہتر ہے ان کو زکوٰۃ لینا، یہ ان کو دینا اور ان کے لیے لینا یہ جائز ہے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن یہ صورتحال نہ ہونے کی وجہ سے اخیر درجہ جو مجبوری کا ہے وہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کو لے لے۔
یہی قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، تفصیل میں بھی آگے نقل کروں گا۔ چنانچہ شرح معانی الاثار میں بڑی تفصیل سے علامہ طحاوی نے نقل کیا ہے، وقد اختلف عن ابی حنیفہ فی ذلک فروى عنہ انہ قال لا بأس بالصدقات كلها على بني ہاشم وذهب في ذلك عندنا الى ان الصدقات انما كانت حرمة عليهم من اجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى۔ یہ اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کی گئی ہے شرح معانی الاثار پہلی جلد صفحہ 333 کتاب الزکوٰۃ باب الصدقہ علی بنی ہاشم۔ فیض الباری کے اندر علامہ کشمیری کی جو ہے فیض الباری اس کے اندر نقل کیا ہے طحاوی ہی سے، ونقل الطحاوی عن امالی ابی یوسف انہ جاز دفع الزکاة الى آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند فقدان الخمس فإن في الخمس حقهم فإذا لم يوجد صح صرفها إليهم۔ وفي البحر عن محمد ابن الشجاع الثلجی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ایضا جوازہ۔ یہ اس طریقے سے عبارت جو ہے فیض الباری جو بخاری کی شرح ہے علامہ کشمیری کی، اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 52 باب ما یذکر فی الصدقۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ آگے بنایا کے اندر ہے شرح ہدایہ وروى ابو عصمہ عن ابی حنیفہ انہ یجوز دفع الزکاة الی الحاشم وَإِنَّمَا كَانَ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِسُقُوطِ خُمْسِ الْخُمْس۔ یہ اس طریقے کی عبارت بنایا شرح ہدایہ چوتھی جلد صفحہ 203 پر نقل کیا گیا ہے۔ پھر اس طریقے سے مجمع الانہر وغیرہ کے اندر ہے لا تدفع الى حاشم قیل بخلاف التتبع وعن الامام لا بأس بصرف الكل الیہم وعنہ جوازہ دفع الزکاة الیہم وفی الآثار وعن الامام روایتان وبالجواز نأخذ لأن الحرمہ مخصوصۃ بزمانہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ مجمع الانہر ملتقى الابہر کی عبارت پہلی جلد صفحہ 331 بیان و احکام المصرف اس کے تحت نقل کیا ہے۔ تبیین الحقائق میں یہ ابو عصمہ جو اوپر نقل کیا ہے وہی عبارت کو یہاں پر نقل کیا ہے تبیین الحقائق کے اندر، روا ابو عصمہ عن ابی حنیفہ جواز دفع الزکاة الی الحاشم ہاشمی فی زمانہ وروا عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ پھر آگے وہی سب عبارت ہے۔ آگے علامہ طحاوی کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال الطحاوی هذه الرواية عن أبي حنيفة ليس بالمشهورة غاية وفي شرح الآثار عن أبي حنيفة لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم والحرمة للعباد وهو خمس الخمس فلما سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام حلت لهم الصدقہ۔ پھر آگے طحاوی کا قول نقل کرتے ہیں علامہ طحاوی کا وبه ناخذ وفي النطف يجوز صرف الزکاة الى بنی ہاشم فی قوله خلافا لهما کاکی۔ یہ اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل سے اصل میں جو ہے تبیین الحقائق کے اندر نقل کی گئی ہے، جو تبیین الحقائق مکتبہ امدادیہ پرانا چھپا ہوا نسخہ ملتان کا اس کی پہلی جلد صفحہ 303 باب المصرف کے اندر۔ حاشیہ علامہ شرمبلالی نے جو نقل کیا ہے اس کے اندر جو درر الاحکام فی شرح غرر الاحکام اس کے اندر بھی ہے اس طریقے سے، وقال الشیخ الشرمبلالی فی حاشیۃ علی الدر وقال فی شرح الآثار عن ابی حنیفہ ان الصدقات كلها جائزہ علی بنی ہاشم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے والحرمۃ کانت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوصول خمس الخمس، اس طریقے کی عبارت وغیرہ جو ہے نقل کی گئی ہے درر الحکام فی شرح غرر الاحکام پہلی جلد صفحہ 191 پر نقل کیا۔ اس طریقے سے فتح القدیر کے اندر جو فتح القدیر عنایہ کے ساتھ چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 139 حاشیۃ الطحطاوی علی در المختار پہلی جلد صفحہ 438 مراقی الفلاح صفحہ 263 معارف السنن پانچویں جلد صفحہ 265 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سادات کا اکرام احترام لازم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سادات ہے، ہمیں ان کا احترام ضروری ہے،
اس لیے ان کو زکوٰۃ و صدقات واجبہ دینے سے احتراز کا حکم ہے، کیونکہ ایسا مال اوساخ الناس کہلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ زکوٰۃ صدقات یہ تو اوساخ الناس ہے، اوساخ المال ہے، یہ گندا مال ہے، یہ مال کا کچرا گندا مال ہے، اسی کو اوساخ الناس کہا جاتا ہے۔ لیکن جو سادات اس قدر حاجت مند ہوں کہ گزارے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، ان کے حق میں حنفیہ میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ میں سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کو درست قرار دیا ہے۔ لہذا میں بھی حضرت مفتی محمود صاحب کے اس فتوے پر متفق ہوں، ان کو ایسی نوبت آ جائے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے بلا تردد۔ لکھتے ہیں زکوٰۃ کو درست قرار دیا ہے، زکوٰۃ لینے میں جس قدر ان کے احترام پر زد پڑتی ہے اس سے زیادہ زد جو ہے زیادہ تر بھیک مانگنے میں ہے۔ یہ سب کی نگاہوں میں بڑی ذلت ہے، اس لیے بڑی ذلت سے بچانے کے لیے اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو یہ اہون ہے، یعنی آسان ہے بھیک مانگنے سے۔ یہ فتاوی محمودیہ جو پرانا چھپا ہوا بغیر تحقیق شدہ ہے، اس کی 9ویں جلد صفحہ 560 پر باب مصارف الزکاۃ، اور ابھی آگے اس کی اور تفصیل میں فتاوی محمودیہ ہی سے کرتا ہوں، دیکھیں گے وہاں۔ اور عمدۃ القاری میں بھی اس کی حلت کا حکم نقل کیا گیا ہے۔ قال الابرہی المالکی یحل لہم فرضا و نفلا، یہ عمدۃ القاری 6 جلد صفحہ 536 دارالحدیث ملتان کا پرانا چھپا ہوا نسخہ۔ فتاوی شافعی امام شوافی کے مذہب میں اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں تفصیل دیکھنی ہے تو مختلف فتاوی جات اس کو فتاوی جات میں نقل کیا گیا ہے، میں آخر میں اس کا حوالہ دوں گا۔ اب متأخرین علماء بعض حضرات نے اس کو ترجیح دی ہے، جن میں سے چند کے اسماء یہاں نقل کی جاتے ہیں۔ علامہ یوسف شیخ یوسف قرضاوی فقہ زکوٰۃ کے بارے میں لکھتے ہیں، فقہ الزکوٰۃ کے اندر، ورجح شیخ الاسلام ابن تیمیہ انہ یجوز لبنی ہاشم الاخذ من زکوٰۃ الہاشمیین والذی اراہ ان القول باعطاء الزکوٰۃ، یہ آگے پھر لأقارب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی زماننا ارجح و اقوی، اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے اصل میں نقل کی ہے فقہ الزکوٰۃ 1 جلد صفحہ 181 کے اندر۔ علامہ وہب الزہیلی وہ الفقہ الاسلامی و ادلہ کے تحت لکھتے ہیں وَإِعْطَاؤُهُمْ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَاءِ غَيْرِهِمْ، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ کی 2 جلد صفحہ 484 پر نقل کیا ہے، جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ علامہ کشمیری کی عبارت میں نے اوپر پڑھ کر کے بتائی، علامہ کشمیری بھی فیض الباری میں یہی لکھتے ہیں قریب قریب جو اوپر عبارت نقل کی گئی ہے۔ اب موجودہ دور کے مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب وہ لکھتے ہیں، لیکن فی زمانہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ذلت جو سادات کے لیے حرمت زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے، اس سے بچانے کے لیے سادات کے لیے زکوٰۃ کی اجازت اب ایک ضرورت بن گئی ہے، اور اس کی بنا پر قول ضعیف پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فقہا کی صراحت اس سلسلے میں موجود ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ھذا ما عندی واللہ اعلم، یہ اسلام کا نظام عشر و زکوٰۃ صفحہ 129 اور 130 پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نقل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب منہاج السنن میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں قال فی منہاج السنن قلت لو استر الى السوال لکان ذل اخذ الزکاة احون من ذل السوال، اس طریقے کی عبارت منہاج السنن 3 صفحہ 169 پر نقل کیا ہے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلہ کے تحت نقل کرتے ہیں، ان کا فتاوی قاضی میں بھی ان کی تفسیر نقل کی گئی ہے، میں اس کا آگے حوالہ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں بہرحال قول امام مختلف ہے،
امام طحاوی اور بعض دیگر علماء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اختلاف دلیل و براہین کا نہیں بلکہ بدلتے ہوئے حالات و زمانہ کا ہے، اس لیے اپنے دور کے حالات کے اعتبار سے اس روایت غیر مشہورہ پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات یہی ہیں کہ خمس الخمس سادات کو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عطایا و ہدایہ کے ذریعے سادات کی خدمت کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، لہذا میں پوری طمانینت قلب کے ساتھ یہ رائے رکھتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ ضرورت مند سادات کو زکوٰۃ شرعاً دی جا سکتی ہے۔ میں بھی حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے اس فتوے سے حرف بحرف متفق ہوں، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی پہلی مدد کی جائے، لیکن مدد نہیں ہو سکتی تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے وہ زکوٰۃ کو حاصل کرے اور زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، اس میں میرے نزدیک کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور میں پوری طمانینت قلب کے ساتھ سکون قلب اور اطمینان ہوش اور حواس میں کہتا ہوں کہ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے جو فتویٰ دیا اور جو انہوں نے نقل کیا ہے وہ حرف بحرف آج کے دور میں صادق آتا ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کرے اور اپنی ضروریات کو پورا کرے، لہذا سادات کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے اور اس کا لینا بھی جائز ہے۔ باقی اس سلسلے میں علماء مختلف فتاویٰ دیتے ہیں، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ ہے اپنی جگہ صحیح، لیکن اصل اختلاف دلیل کا نہیں حالات اور زمانے کا ہے، جیسا کہ حضرت قاضی صاحب نے نقل کیا ہے۔ یہ عبارت مجلہ بحث و نظر بعنوان سادات کو زکوٰۃ دینا صفحہ 100 اور 102 پر نقل کیا ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں فتاوی شامی وغیرہ کی عبارت سے کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ کی جو یہ روایت جواز اگرچہ غیر ظاہری روایہ ہے، لیکن اس کے ثبوت کی نفی کسی نے نہیں کی ہے۔ نیز ضرورت کے وقت غیر ظاہری روایہ پر فتویٰ دینا بھی ائمہ حضرات کی یہاں راجح ہے۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت اس سلسلے میں قولہ وقیل یفتیٰ بقولی محمد ان آخرہ شہرا بلا عذر بطلت، اس کے تحت جو ہے نقل کیا فتاوی شام 6 جلد صفحہ 226 باب طلب الشفع، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اس کے آگے ایک اشکال کیا بعض حضرات نے کہ مسلم شریف میں ہے کہ صدقات لوگوں کا میل کچیل ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے حلال نہیں، اس کی مخالفت لازم آتی، اس کا کیا جواب ہے؟ مسلم شریف میں روایت ہے ہذہ صدقہ انما ہی اوساخ الناس وانہا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 345۔ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ اس حدیث کی تعویل ان کے نزدیک یہ کی جا سکتی ہے کہ حل کامل نہیں، یعنی مناسب نہیں، حلیت ان کے لیے تو اولاً کامل نہیں ہے، یہ کہ ان کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال بلا کسی جھجک کے حلال ہو جائے، یہ کامل نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ اس سلسلے میں بہت سے مواقع میں لا تحلو کا مطلب علماء نے نامناسب لکھا ہے، نامناسب لکھا ہے، حرام اور حلال کی بحث نہیں ہے بلکہ نامناسب لکھا ہے۔ مثلا سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث مذکور ہے لا تحل الصدقہ لغنی ولا لذی مرہ سوا۔ علماء نے اس حدیث میں لا یحل یا لا تحل کی تعویل فرمائی ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ حلال نہیں بلکہ اس کے معنی ہے مناسب نہیں یا کامل طریقے سے ان کے لیے حلال نہیں، باقی مجبوری کے درجے میں اس کے جواز کا حکم ہے۔ یہ حاشیہ ابو داؤد کی جو پہلی جلد صفحہ نمبر
31 पर इसको नकल किया, हाशिया नंबर 1 है। मिरकात में भी है, फीह नफ़िन कमालिल हिल्ली ला नफ्सिल हिल्ली, मिरकात चौथी जिल्द सफ़ा 169, शरह मानुल आसार में इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस की गई है, आप इस तफसील को वहाँ देख सकते हैं। अब बनु हाशिम आज के दौर में ये तफसील अगर आपको देखनी है तो फतावा दारुल उलूम ज़करिया जो तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर तकरीबन बड़ी तफसील से इस फतावा दारुल उलूम ज़करिया के अंदर इसको नकल किया है। तकरीबन सफ़ा नंबर 222 से लेकर के 221 से लेकर के तकरीबन सफ़ा नंबर 227 तक इसको नकल किया है। इस सिलसिले में इस किताब में काफ़ी तफसीली बहस है। आप फतावा दारुल उलूम ज़करिया का मुताला करें तो आपको इस सिलसिले में काफ़ी रहनुमाई हासिल होगी। बहरहाल खुलासा इस और आगे जो है हज़रत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने जो तफसील नकल की है उसका भी हासिल फतावा काजी सफ़ा नंबर 88 पर उन्होंने यही नकल किया है कि मौजूदा दौर में किसी हाशमी को जो फ़कीर हो जो किसी हाशमी को जो फ़कीर हो ज़कात देना मेरे नज़दीक जायज़ है। ये काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब नकल करते फतावा काजी, उसके बाबुल मसारिफ उन्वान है क्या फ़ी ज़माना सादात को ज़कात दी जा सकती है, सफ़ा नंबर 88 बाबुल मसारिफ के अंदर है। बाकी इसकी तफसील मैं दूसरी तवील वीडियो के अंदर करूँगा, उसके अंदर काफ़ी तफसीली दलाइल के साथ में नकल करूँगा। यहाँ ये मुख्तसर सी बहस थी जो मैंने आपके सामने नकल कर दी। मैं इस सिलसिले में बिल्कुल मुतमईन हूँ कि उनको भीख मांगने से बेहतर है कि उनको ज़कात का माल दे दिया जाए और उनको ज़कात का माल लेना जायज़ है, उनके लिए कोई हरज नहीं है। दलील का इख्तलाफ दलील का नहीं बल्कि हालात के बदलते हुए हुक्म का है।